السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول کہانی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے تقاضۂ محبت۔ چلیں جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ایک بار مجھے باہر نکلنے دے یہاں سے، پھر دیکھنا کیسے میں اس سونے کی چڑیا کو اپنے پاس لے آتا ہوں۔ پولیس کی سخت گرفت میں بھی وہ اپنی خباثت دکھاتا ہوا بولا تو جہانگیر اس کو نظر انداز کرتا ہوا ارتسام اور اکبر اعظم کے پاس پہنچا۔ اوہ خدا کا شکر ہے، گڑیا مل گئی۔ ارتسام دعا کو جہانگیر کی گود میں دیکھتا سکون کا سانس لیتا ہوا بولا۔ وہیں اکبر اعظم مزید بے چین ہوئے، یعنی ان کے بھائی نے ہی یہ سب کیا تھا۔ بہت شکریہ ارتسام یہاں آنے کا، تم پلیز امات کو کال کر کے بتا سکتے ہو کہ دعا میرے پاس ہے، میرے موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی ہے۔ جہانگیر اکبر اعظم کی موجودگی کو سرے سے نظر انداز کرتا ہوا ارتسام کو بولا تو ارتسام ہاں 1 منٹ کہہ کر امات کو کال کرنے لگا۔ دعا سے بات کرنا چاہ رہا ہے امات۔ ارتسام نے جب امات کی دعا کی خبر سنائی تو امات نے کہا کہ وہ اس کی آواز سننا چاہتا ہے، لیکن دعا کچھ بھی نہیں سن رہی تھی، تو جہانگیر نے خود امات سے بات کر کے اسے حوصلہ دیا۔ اکبر اعظم پولیس کے پاس اپنے بھائی کو دیکھتے ہوئے وہاں چلے گئے تھے، ان سے ذرا فاصلے پر ادھر آئے میرے پاس۔ جہانگیر دعا کو بہلا رہا تھا۔ جب ارتسام نے پیار سے اپنی باہیں وا کر کے اپنے پاس بلایا تو وہ سہم کے مزید جہانگیر کے سینے میں لگی۔ کچھ نہیں ہوتا گڑیا، ماموں ہیں آپ کے وہ بھی۔ وہ اس کے بال سہلاتا وہاں اپنے ہونٹ رکھتا نرمی سے بولا تو وہ اپنے چھوٹے سے بازوؤں کا مضبوط حصار بنا گئی۔ ڈری ہوئی ہے ابھی، اسی لیے پاس نہیں آئے گی۔ اس کی مضبوط حصار کو محسوس کرتے جہانگیر نے مسکرا کر ارتسام کو کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ تمہارا بہت شکریہ ارتسام، اب تم گھر جاؤ، صنم پریشان ہوگی۔ جہانگیر مشکور لہجے میں کہتا دعا کو ایسے ہی تھامے گاڑی کی جانب بڑھا۔ پولیس اکبر اعظم سے بات کر کے ان کے بھائی فرہاد اعظم کو اپنی حراست میں لے چکی تھی۔ ارتسام عاصم سے مصافحہ کرتا ہوا اکبر اعظم کو بھی اپنے ساتھ لیتا گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ ماموں گاڑی میں بیٹھتے ہی جہانگیر نے اگنیشن میں چابی گھمائی تو دعا کی گھٹی گھٹی سی آواز اسے سنائی دی۔ جی ماموں کی جان، وہ محبت سے پچکارتا ہوا بولا۔ ماموں بابا پاس جانا ہے، وہ بھرائی آواز میں بولی۔ میرا بچہ، ہم کل جائیں گے ان کے پاس، ابھی حیام آپ ہی پاس چلیں۔ وہ ایسے ہی اس کی گود میں بیٹھے تھی، ابھی سنہری بالوں کی 2 پونیاں کر رکھی تھی جن سے بال بکھر گئے تھے، گلابی گال رخسانوں پر مزید سرخی چھا گئی تھی۔ حیام کا ذکر سنتے اس نے ہلکا سا اس بات میں سر ہلایا تو وہ ہولے سے مسکرایا۔ وہ انکل گندے تھے، کہہ رہے تھے وہ میرے اصلی بابا ہیں، وہ بہت گندے ہیں، مجھے مارا بھی۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ تھوڑی دیر کے وقفے کے بعد بولی تو جہانگیر نے چونک کر اسے دیکھا جو رو بھی رہی تھی۔ بس میرا بچہ، میں ہوں نا آپ کے پاس، اور کل ہم آپ کے بابا کے پاس جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے گرد ایک بازو لپیٹتے ہوئے نرمی سے بولا، بالوں میں ہاتھ رکھتے بولا۔ اس کی گود میں لٹائے وہ ساتھ ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ وہ اپنے موبائل کو اس کی گاڑی میں ہی چارجنگ پر لگا دیا تھا۔ اپنے گھر جانے کے بجائے اس نے گاڑی کا رخ کیف کے فلیٹ کی طرف کیا جہاں خیام اور ثنا رمشا دونوں موجود تھے۔ ڈپلیکیٹ کی سے دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا تو رمشا کے ساتھ خیام اظہر صاحب لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ارتسام کے ذریعے ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ دعا جہانگیر کے ساتھ ہے۔ کیسی ہے دعا؟ خیام سرحد سے اٹھتی ہوئی دعا کو لینے گئی تو جہانگیر نے بتایا کہ وہ سو چکی ہے۔ اس کی نیند کا خیال کرتے ہوئے جہانگیر نے اسے کیف کے ساتھ کمرے میں لٹا دیا اور اسے اچھے سے کمفرٹر اڑایا۔ کیف خود بھی میڈیسن کے زیر اثر نیند میں جا چکا تھا۔ اپنی میڈیسن بھی اس نے اظہر صاحب کے بے حد اصرار پر لی تھی، ورنہ وہ دعا کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کھانا لگاؤں؟ ساری صورتحال سے جہانگیر ان کو آگاہ کر چکا تھا، حیام نے پوچھا، جس پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارتسام سے خیریت معلوم ہونے کے بعد حیام نے رمشا کے ساتھ مل کر پلاؤ بنا لیا تھا۔ دعا نے کچھ بھی نہیں کھایا ہوگا، اس کو بھی اٹھا دوں، کچھ کھا پی لے۔ کھانے کے دوران حیام نے فکرمندی سے کہا، ہاں کھایا تو کچھ بھی نہیں، اس نے کپڑے بھی چینج ہونے والے ہیں اس کے۔ ایسا کرو ابھی دعا کو نہ اٹھاؤ، گھر جا کے کچھ کھلا دینا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو حیام نے اس بات میں سر ہلایا۔ کل کیس کی سنوائی ہے نا؟ کھانے سے فارغ ہوتے وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے تھے جب اظہر صاحب نے جہانگیر سے پوچھا، جی پتہ نہیں کل فیصلہ ہونا ہے یا نہیں، کیس کو لٹکائے رکھا ہوا ہے، میں خود کل جاؤں گا، آپ ادھر ہی کیف کے پاس رکیے گا، دادا جان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، تو آپ فکر نہ کیجیے گا، میں خود کورٹ سے ہو آؤں گا۔ جہانگیر ان کو ہاتھ تھامتا لبوں سے لگاتا ہوا بولا تو وہ مسکرا اٹھے۔ دعا کو یہی چھوڑ جاتے ہیں ہمارے پاس؟ جب عاصم جہانگیر خیام اور رمشا کو ساتھ لیے جانے لگا تو دادا جان نے کہا، نہیں دادا جان، اماں بیگم بھی یہاں نہیں ہے اور رات کو آپ کو تنگ نہ کرے، کہیں حیام اور میں ہیں نہ، سنبھال لیں گے، آپ آرام کریں۔ ان کو تسلی کروا کر حیام کو اشارہ کرتا وہ دعا کو کیف کے پاس سے لینے چلی گئی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ دعا کے ماتھے پر بوسہ دے رہا تھا۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ حیام نے نرمی سے پوچھا تو کیف نے دعا سے نظر ہٹاتا اس کے چہرے کو ایک نظر دیکھا جو پورا دن دعا کی فکر میں پریشان تھی، پہلے سے اب ذرا بہتر لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہوں، جانے لگے ہو تم لوگ؟ دعا کو چھوٹے سے ہاتھوں کو چومتے ہوئے بولا تو حیام نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ دعا کو نرمی سے اٹھاتی اسے اپنے کندھے سے لگایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ آسودگی سے مسکرا اٹھا۔ سب کو خدا حافظ کہتے وہ نکلے۔ دعا حیام کو گود میں ہی تھی، اسے شاید سردی بھی لگ رہی تھی تو حیام نے اسے سینے سے لگاتے جہانگیر کے کوٹ کو اس کے گرد لپیٹ دیا تھا۔ رمشا کو چھوڑنے کے بعد جہانگیر نے ایک جگہ رک کے کچھ ہلکا پھلکا کھانے کا بھی لے لیا کیونکہ دعا ابھی بھی بھوکی تھی، تو جب وہ اٹھتی حیام اسے کھلا دیتی۔ تمہیں سردی تو نہیں لگ رہی؟ گاڑی میں ہیٹر آن کرتے جہانگیر نے پوچھا تو حیام نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔
آیا۔ تبھی حیام کے موبائل پر اماتی کال آنے لگی۔ حیام کال اٹھا کر سلام دعا کرنے لگی تو جہانگیر نے سوالیہ نظروں سے پوچھا، گل ادی بات کر رہی ہے؟ آپ فکر نہ کریں، وہ ہمارے پاس ہے، ابھی سو رہی ہے۔ گل کے پوچھنے پر اس کو تسلی دینے لگی، اس کو جلدی سے میرے پاس لے آنا، مجھے اسے دیکھے بغیر سکون نہیں مل رہا۔ اس کی آواز میں تڑپ محسوس کرتے حیام ہولے سے مسکرائی اور جلدی سے دعا کو اس کے پاس لے جانے کا وعدہ کرتی کال کاٹ دی۔ لاؤ اس کو میں اٹھا لے کر جاتا ہوں اندر۔ گاڑی اپنی پارکنگ میں کھڑی کرتے روکتے جہانگیر اترتا ہوا حیام کی سائڈ آیا اور ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا، نو آئی ایم اوکے۔ وہ مسکراتی ہوئی احتیاط سے دعا کو گود میں لیے باہر نکلی۔ جہانگیر گاڑی سے حیام اور دعا دونوں کا بیگ پکڑتے گاڑی کو لاک کرتا ہوا ان کے ساتھ چلنے لگا۔ گڑیا تو اٹھ گئی۔ گھر پہنچتے ہی حیام نے اپنے روم میں دعا کو لٹایا تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ میری جان، حیام آپ ہی کھانا لائیں؟ وہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ بیٹھی تو اس نے ماتھے پر بوسہ دیتے حیام نے پیار سے پوچھا، طبیعت ٹھیک ہے میرے بچے کی؟ جہانگیر اس کو گود میں بٹھاتا ماتھے کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور جہانگیر کے گرد حصار باندھ کر اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔ آ جاؤ پہلے فریش ہو جاؤ پھر کھانا کھاتے ہیں۔ حیام اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے واش روم کی طرف لے کر گئی تاکہ فریش ہو جائے۔ سنہری بالوں کی لٹوں کو کچھ آگے سے گیلا کر کے نم چہرے اور ہاتھ لیے وہ واپس آئی۔ ابھی تک اسکول یونیفارم میں موجود تھی وہ۔ جہانگیر روم میں ہیٹر آن کر کے بیڈ پر بیٹھ گیا اور حیام دعا کو کھانا کھلانے لگی۔ روم میں جاتے ہوئے اصفہان کی گاڑی کی آواز سنائی دی تو گردن گھما کر گیٹ کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے اس کی گاڑی اندر آ رہی تھی۔ زوفا ہلکا سا مسکراتے ہوئے وہیں اس کا انتظار کرنے لگی، لیکن دل تڑپ کر رہ گیا جب وہ بن کچھ کہے اس کے قریب سے ہوتا ہوا آگے نکل گیا۔ اس کے لب کچھ بولنے کی چاہ میں ہی سلکے رہ گئے۔ کتنے دن ہو گئے تھے آج اور اصفہان ابھی بھی اس سے ٹھیک سے بات نہیں کر رہا تھا، صرف ضروری بات کے تحت بلاتا اور پھر سنجیدہ ہو جاتا۔ عاشق محبوب کو سب سے زیادہ خاموش رہ کر تڑپاتا ہے، یہی حال زوفا کا تھا۔ وہ اصفہان سے بات کرنے کو ترس گئی تھی، اس کے پیار کو، اس کی محبت لمس کو۔ اب کیوں وہ اس طرح بے رخی دکھا رہا تھا؟ کھانا لاؤں؟ پھر بھی ہمت کرتی ہوئے کمرے میں گئی، اس سے پوچھنے لگی جب پچھلے کچھ دنوں سے اپنی عادت سے ہٹ کر سگریٹ سلگانا شروع کر چکا تھا ابھی بھی وہ اسی مشغلے میں مصروف تھا؟ زوفا کی آواز پر اس نے چونک کر مڑتے ہوئے دیکھا تو وہ پیچھے کھڑی اس سے ذرا فاصلے پر پوچھ رہی تھی، نہیں بھوک نہیں؟ وہی سپاٹ لہجے میں جواب ملا کہ زوفا کی آنکھیں اب نمی تیرنا شروع ہو گئی تھی اور کتنے دن برداشت کرے وہ اس رویے کو؟ کب تک بھوک نہیں لگے گی آپ کو؟ کھانا کھا کر آتے ہیں آپ؟ اپنے اندر ہمت جمع کرتی ہوئی وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ زوفا لائٹ آف کریں اور سو جائیں۔ سوال کے برعکس جواب ملنے پر اپنے آنسوؤں پر وہ بند باندھتی پائی تو انہیں جھیل کی طرح رخساروں پر بہانے لگی۔ سو جائیں؟ زوفا ماتھے پر بل لیے وہ سرد لہجے میں بولا تو زوفا اس کے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتی ہوئی بھر آئی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ بس کریں خدا را، میں تھک گئی ہوں آپ کی یہ بے رخی سہتے سہتے، مجھ سے نہیں برداشت ہو رہا آپ کا یہ رویہ، نہ کریں مجھے خود سے دور۔ اس کے ایسا کرنے پر جب اصفہان نے ماتھے پر بل لی اسے دیکھا تو ساری ہمت بہادری کہیں جا سوئی اور پل میں اس کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس تکلیف کے بارے میں آپ کیا کہیں گی جو آپ مجھے دیتی رہی ہیں؟ اس کو خود سے دور کیے بغیر وہ لا تعلقی سے بولا، میں نے بھی سہ لی ہے وہ تکلیف، اب تو ایسا نہ کریں۔ اس سب کے بعد میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے آپ ناراض ہوں۔ اب ہنوز آنسو بہاتی ہوئی وہ دھیمی آواز میں شکوہ کرنے لگی، تو کیا میں امید رکھوں کہ آپ آئندہ ایسا کچھ نہیں کریں گی؟ وہ لہجے میں ذرا سختی سموئے بولا تو زوفا نے اسے دیکھے بغیر سرا سے نفی میں سر ہلایا، مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے آپ کے۔ سر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی تو اصفہان نے اپنی امٹتی ہوئی مسکراہٹ کو روکا، مجھے بھی آپ بھی چاہیے۔ اس کے گرد اپنے حصار قائم کرتے ہوئے محبت سے اس کے سر پر لب رکھتا ہوا بولا، کچھ دن پہلے بھی منا سکتی تھی آپ مجھے۔ مصنوعی خفگی سے بولا تو زوفا نے ناسمجھی سے دیکھا جس پر اس نے آئیبرو اٹھاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا کے ہاں صحیح کہہ رہا ہوں، 3 دن سے میں منانے کی کوشش کر رہی ہوں وہ جتاتے ہوئے بولی تو اصفہان نے سراپا گہری نظروں سے دیکھا جو گہرے گلابی رنگ میں آتش فشاں بنی اس کے حصار میں کھڑی تھی۔ ہم لگ بھی رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں خواہ اتنے دنوں سے گھاٹے میں رہا ہوں، وہ کچھ معنی خیزی سے بولا تو زوفا سر جھکاتی ہوئی گلابی پڑنے لگی، نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بیڈ پر بٹھایا، اس کے بال آہستہ سے کان کے پیچھے کرنے لگا، مجھے بھی آپ کافی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، تو جب اسے ہمارے لیے بہتر لگے گا وہ ہمیں اولاد سے نواز دے گا اور پھر اتنے نوازے گا کہ آپ روتی ہوئی مجھ سے شکوہ کریں گی۔ اصفہان یہ سنبھل نہیں رہے مجھ سے، محبت سے اس کو دیکھتے ہوئے رخسار پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ سمجھتی ہوئی سر ہلا گئی، ابھی میری محبت سمیٹنے کے لیے آپ کافی ہیں۔ ماتھے کو آہستہ سے اس کے لمس سے روشناس کراتے ہوئے ہولے سے بولا تو اس کے اندھے پر نرمی سے سر رکھتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ آپ نے ابھی سونا نہیں؟ حیام کب سے دعا سے باتیں کر رہی تھی اور دونوں کھلکھلا رہی تھی، جب اسے نیند آنے لگی تو منہ بنا کر پوچھنے لگی جیسے تھک گئی ہو۔ حیام کے پوچھنے پر اس کے دوپٹے کے کونے پر لگے بیٹ سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہوئی دعا نے نفی میں سر ہلایا تو حیام نے بے بسی سے جہانگیر کو دیکھا جو لیپ ٹاپ آن کیے شاید کوئی مووی دیکھ رہا تھا مزے سے۔ کیا ہوا؟ حیام کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے کانوں سے ہینڈز فری اتارتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ ہلکا سا ہنسی تھی، مجھے نیند آ رہی ہے بس۔ وہ سر جھٹک کے بولی تو جہانگیر نے اسے گہری نظروں سے دیکھا، کوئی نئی بات بتاؤ، میری دفعہ بھی تم یہی کہتی ہو۔ وہ آنکھیں گھماتا ہوا بولا تو وہ گھور کے رہ گئی، دعا کو نیند نہیں آ رہی اور مجھے نیند آ گئی ہے، اب کی بار پوری بات بتاتی ہوئی بولی تو جہانگیر نے لیپ ٹاپ کو سائڈ ٹیبل پر رکھا، گڑیا آ جائیں اپنے ماموں کے پاس اور آپ بھی زوجہ تھوڑا آگے
جھکتے اس نے دعا کو اٹھاتے گود میں لیا اور حیام کو قریب ہوتے سرگوشی کرتے چھوٹی سی شرارت کرتے آنکھ دباتا ہوا پیچھے ہوا. اب آپ کھیلیں اس کے ساتھ. وہ مسکراتی ہوئی لیٹی تو دعا نے آگے ہوتے حیام کے دوپٹے کو پھر سے پکڑ لیا اور اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگی. جہانگیر نے لیپ ٹاپ پہ مووی بند کرتے ہوئے بچوں والی مووی لگا دی کہ دعا اس کے ساتھ بزی ہو جائے. ایک ہینڈ فری کی ایک سائڈ اپنے کان میں لگاتے دوسرا حصہ اس کے کان میں لگایا. حیام ان کی طرف کروٹ لیے ہوئے مسکرا کر دعا کو دیکھنے لگی جو جہانگیر کے سینے پر ہاتھ باندھی لیٹی ہوئی مزے سے اس کا دوپٹہ ہاتھ میں تھامے مووی دیکھ رہی تھی، جبکہ جہانگیر آنکھوں میں چاہت کے بے پناہ رنگ لیے حیام کو دیکھنے میں مصروف تھا جس پہ وہ انجان تھی. جہانگیر پہ نظر پڑتے ہی وہ لب بھیجتے ہوئے مسکراہٹ دبا گئی اور ساتھ ہی آنکھیں موند گئی. اپنی مخصوص مسکراہٹ لیے عاصم جہانگیر اس کو دیکھتا نظروں کا زاویہ واپس لیپ ٹاپ کی طرف کر گیا. یقیناً وہ اس کے دیکھنے پہ شرما گئی تھی. انٹرسٹنگ. اس کے شرمانے پہ وہ تبصرہ پاس کرتا ہوا مزے سے بولا تھا. لو نیند آ گئی ہے اس کو. اپنے گرد حصار بنتا محسوس کرتے ہوئے خیام نے ناسمجھی سے اپنی آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ دعا اس کے ساتھ لپٹ رہی تھی، جس پہ عاصم نے بتایا تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنا ایک بازو دعا کے گرد باندھ لیا. جی سر. وہ نیند سے بوجھل ہوتی آواز سے بولی اور جمائی لیتی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھنے کی کوشش کرنے لگی. رات کے پہر وہ ہر نارمل انسان کی طرح سکون کی نیند کے مزے لے رہی تھی جب موبائل کی چنگاڑتی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکراتی ہوئی اس کی میٹھی نیند میں خلل پیدا کر گئی تھی. ہاتھ مارتے ہوئے اس نے موبائل تلاشا تو اوپر سر کیف لکھ دیا. وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی کہ اس وقت خیریت کال اٹینڈ کرتے ہوئے وہ اٹھ بیٹھی. سو رہی تھی آپ مس رمشا. اس کے پوچھنے پر دوسری جانب سے لاپرواہ سی آواز ابری. رمشا نے پھر سے وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ اس کے سوال سنتے ویسے بھی نیند اپنا بوریا بستر اٹھا کے بھاگ چکی تھی. وہ الٹا ماتھے پر بل لیے چبا کر پوچھنے لگی مجھے تو کچھ بھی نہیں لگتا. میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ کل آئیں گی کیا؟ وہ بستر پر بیٹھا موبائل فون کان سے لگا اس سے آدھی رات کو یہ پوچھ رہا تھا مزے سے. جی آؤں گی. کیوں کوئی مسئلہ ہے کہ؟ وہ حیران ہوتی ہوئی اس کی سائیکی پہ. نہیں بس یہی پوچھنا تھا. شکریہ. اتنا کہہ کر وہ موبائل آف کر گیا کہ رمشا دیدے پھاڑے گھور کر موبائل کو دیکھنے لگی کہ یہ کیا مذاق تھا. عجیب سرفراز انسان ہے. یہ وقت ہے کوئی کسی لڑکی کو کال کرنے کا وہ رو دینے کو تھی کہ اتنا پیارا خواب دیکھ رہی تھی جس میں وہ دلہن بنی بیٹھی تھی اور یہاں اس بدتمیز انسان نے پورے خواب پر پانی پھیر دیا. موبائل کو سائڈ ٹیبل پر پھینکنے کے انداز میں رکھتے ہوئے دوبارہ سے لیٹ گئی. اس نے کھٹاک سے فون رکھنے پر کمرے میں موجود دوسرے ٹیبل پر سوئی لڑکی آنکھیں کھولتی اس سے پوچھنے لگی کیا ہوا؟ کچھ نہیں سو جاؤ. وہ رکھائی سے بولی اور کروٹ بدل گئی. وہ مزے سے اس کا نمبر دیکھتا ہوا چلاکی سے مسکرایا. آپ مجھے نیند سے اٹھایا تھا نا آپ نے؟ اب پتہ چل گیا ہوگا کہ کیسا لگتا ہے نیند سے اٹھا کے. وہ مزے سے سوچتا ہوا موبائل کو سائڈ پر رکھتا ہوا آنکھیں موند گیا. اس کے بازو اب پہلے سے کافی حرکت کرنا شروع کر چکے تھے. چلنے میں بھی دشواری تھی. باقی رمشا بہت اچھے سے اس کی کیئر کر رہی تھی کہ وہ جلدی سے ریکور کر رہا تھا. اس بات کا وہ مشکور بھی تھا. اس کا گلے لالا یہ میڈیسن لے. وہ خاموشی سے بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹی کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی جب عماد اسے قریب بیٹھتا ہوا بولا مجھے نہیں کھانی. وہ بھرائی آواز میں بولی طبیعت خراب کر رہی ہیں ہم اپنی اٹھیں. وہ متفکر ہوتا بولا اور خود آگے جھکتے ہوئے اس کو اٹھانے لگا. کیوں پریشان ہو رہی ہیں آپ؟ دعا مل گئی ہے خان لالا کے پاس ہے. آپ کی بات بھی ہو چکی ہے اس سے. پھر کیوں فکر کر رہی ہیں؟ اس کو سینے سے لگاتے ہوئے نرمی سے سمجھانے والے انداز میں بولا تو وہ رونے لگی. میں بہت ڈر گئی ہوں عماد. مجھے خوف آنے لگا ہے. اس کی شرٹ کو مضبوطی سے تھامی وہ اپنی حالت آیا کرنے لگی تو عماد نے دکھ سے اس کے دیکھا کس چیز سے خوف آنے لگا ہے. اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے سہلانے لگا. چھن جانے سے، آپ کی فیملی کے سب کچھ سے چھن جانے سے، اپنی خوشیاں چھن جانے سے مجھے خوف آتا ہے. کہیں کوئی مجھ سے آ کے سب کچھ چھین نہ لے. وہ روتی ہوئی اپنا خوف بتانے لگی تو عماد نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا. ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس نے سبھی پیشانی پر اپنے نرم ہونٹوں کا لمس چھوڑا. خود سے زیادہ اللہ پر بھروسہ رکھے. وہ کچھ غلط نہیں ہونے دیتا. اپنے بندوں کے ساتھ انگلی کے پروسوں سے اپنے آنسو صاف کرتا ہوا بولا تو گل نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا. اس کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے ہونٹوں سے ہاتھ پاس لاتے ہوئے اس نے لب رکھتی آنکھیں موند گئی. اللہ ہمیں ایک بار پھر اتنی پیاری نعمت سے نواز رہا ہے تو خیال رکھیں اپنا. مجھے بیبی کے ساتھ ساتھ اس کی ماما کی بھی بہت فکر ہے. اتنی خوبصورت ماما ہے میرے بچوں کی کہ باپ شکر ادا کرتا نہیں تھکتا. وہ مسکراتا ہوا پیار و شرارت سے بولا تو گل ہلکا سا ہنس دی. وہ تو اب ویسے بھی آپ حسین سے حسین تر ہوتی امیر بنتی جا رہی ہیں کہ شکل مشکل سے ہی آپ مجھ غریب کو وقت دیتی ہیں. عماد اس کا دھیان بھٹکانے کو شرارتاً بولا. ایسی بات بھی نہیں ہے. اب عماد اس کی بات پر وہ خفگی سے بولی لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی تھی. اس کی گلابی رنگت میں دن بہ دن نکھار آتا جا رہا تھا. وہ جب وہ خفگی بھری نگاہیں عماد کی طرف مرکوز کرتی تو اس کی سنہری آنکھوں کے دریا میں وہ ڈوب سا جاتا ہے کہیں ہوش میں نہیں رہتا تھا. اس کی آنکھوں میں خوبصورت گھنی خمدار پلکوں کا پہراوا اکثر اس کی شرارتی جسارتوں سے حیا کے بوجھ تلے جھلک جاتی تھی. آپ کو اپنی نگرانی میں میڈیسن کھلاتا ہوں. اپنی محبت کے سار میں باندھتا اس سے پیار میٹھی پیار بھری باتیں کرتے اس چاندنی بکھیرتی رات میں اسے صحرا میں سے نکلتا ہوا اسے خوبصورت پھولوں سے بھرا میدان میں لے جانے لگا تھا کہ اس کی ہنسی کی جل ترنگ میں وہ کھویا سا اس کو بھی خود میں سمونے لگا تھا. بیگم لائٹ آف کر دو. ماتھے پر شکن لیے وہ بولا تو بازو پر چبھن سی ہونے لگی. چھوڑیں گے تو کروں گی نا. دوسری طرف سے غصے بھری جھنجھلاتی ہوئی آواز آئی تو اس نے ناسمجھی سے آنکھیں کھول لی. وہ کروٹ لیے چہرہ دوسری جانب موڑ کر لیٹی تھی جبکہ کمرہ مکمل روشن ہوا پڑا تھا. کھڑکیوں سے نکلتے سورج کی کرنیں اندر داخل
کمرے میں ابھی داخل ہونے کو تھیں۔ ہاں تو پکڑا کب ہے میں نے، وہ بھی تنگ کرنے کے موڈ میں بولا تو حیام نے کھا جانے والی نگاہوں سے گورا، آج سے میرے بال چھوڑیں۔ اب کی بار اس نے گردن گھماتے ہاتھ پیچھے کرتے اس کے بازو پر زور سے ناخن چبھتے ہوئے تل ملا کر رہ گیا۔ کیا مسئلہ ہے بیگم یار؟ وہ ماتھے پر شکن لیے ناگواری سے بولا، کیونکہ اس بار اس کے ناخن بہت زور سے چبھائے تھے۔ میرے آدھے بال آپ کے نیچے ہیں، اٹھیں، وہ بھی لٹھ مارے انداز میں کہتی ہوئی گھوری تو وہ نظریں گھماتا ہوا اس کے سینے کے نیچے دبے اس کے بالوں کو دیکھنے لگا، جو شاید رات کے کسی وقت آ گئے تھے نیچے۔ اپنے بال نکالتے وہ مسلسل اسے گھور رہی تھی، کچھ بھی ابھی نیند بھی باقی تھی اور کمرے کی لائٹ بھی ساری آن تھی جو آنکھوں کو چبھ رہی تھی، تبھی اس کے بھی آنکھ کھلی تھی۔ کیوں گھور رہی ہیں بیگم؟ نہ چاہتے ہوئے بھی خود کو مسکرانے سے باز نہ رکھ سکا تھا۔ بنا کوئی جواب دیے وہ اپنے بال جوڑے میں قید کرتے ہوئے کمرے میں سے نظر گھمانے لگی تو ایک طرف دیکھتی وہ چونک اٹھی، پھر پاس سے بیڈ پر سائڈ پر دیکھا تو دعا مزے سے سو رہی تھی، لیکن ہاتھ پہ اور منہ پہ مختلف رنگ لگے تھے۔ وہ سرد آہ بھرتی ہوئی ڈریسنگ کے قریب آئی اور اپنی لپسٹک وغیرہ اندر رکھنے لگی، جو یقیناً دعا ایک بار اٹھا کر خود پر ٹرائی کر چکی تھی جب وہ نماز کے لیے اٹھی تھی، تبھی اس کے بعد دعا بھی اٹھ گئی ہوگی اور کمرے کی ساری لائٹس آن کرتے چیزوں کا جائزہ لے رہی ہوگی۔ اس کو ڈریسنگ کے قریب جاتا دیکھ کر جہانگیر مسکراہٹ دباتا پرشوق نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن کچھ لگانے کے بجائے اسے چیزیں اندر رکھتے دیکھ کر وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ لگائی نہیں۔ روم کی لائٹس آف کرتے جب وہ واپس بیڈ کی طرف آنے لگی تو جہانگیر نے استغفار کیا، جس پر وہ الجھی۔ کیا؟ وہ ناسمجھی سے پوچھتے ہوئے دعا کو احتیاط سے سیدھا کرنے لگی۔ لپسٹک؟ وہ آئیبروز اچکاتے پوچھنے لگا، میں نے کیوں اس ٹائم لگانی ہے؟ حیام الٹا حیران ہوتی واپس لیٹتی ہوئی بولی اور دعا پہ اچھے سے کمفرٹر اڑائے رہی۔ ایسے ہی وہ سر جھٹکتا ہوا مسکرایا تو حیام کندھے اچکا کر دعا کے گرد بازو کھولتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔ دعا اب درمیان میں تھی اور حیام نے جہانگیر کی طرف چہرہ کیے کروٹ لے لی تھی۔ آصم جہانگیر ایک پل کو اپنی سوچ پہ ہنسنے لگا، لیکن پھر دل میں امڑتی ہوئی خواہش پہ قابو نہ پاتے اگلے لمحے ہی ذرا سا قریب ہوتے حیام پر سایہ سا کرتا آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھ کے آنکھیں بند کر کے کھل کے مسکرایا تھا، مجھے جگہ دینا جلدی، کورٹ کی ہیئرنگ بھی ہے آج۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ دور ہوا تو حیام نے آنکھیں کھول کر جی کہا، تب تک وہ پیچھے ہوتا واپس اپنی جگہ پہ لیٹ چکا تھا۔ مزید تھوڑی دیر لیٹنے کے بعد حیام نے بھی اٹھ جانا تھا، کیونکہ انہوں نے آج گاؤں بھی جانا تھا جس کی تیاری ابھی کرنے والی تھی۔ یہ کیا مسئلہ بن گیا ہے؟ پہلے ہی لٹکائے رکھا ہے یہ سب؟ بالوں کی تولیہ سے رگڑتے ہوئے اس نے ماتھے پر بل لیے کہا، چلیں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم کل مل لیں گے، اوکے، اللہ حافظ۔ کمرے میں داخل ہوتے حیام نے دیکھتے پاس آنے کا اشارہ کرتے ہوئے بات ختم کرتے ہوئے بولا۔ اس کے اشارے پر وہ نظریں چراتی ہوئی پاس آئی، کیونکہ جناب شاور لے کر ایسے ہی شرٹ کے بغیر اندر موجود تھے۔ جی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے شرٹ پکڑانے کو کہا اور خود آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی کسرتی بازوؤں کو دیکھتے ہوئے ایک پل کو مسکرائی تھی، کتنے موٹے بازو ہیں آپ کے؟ اس کو شرٹ پکڑانے کے بعد بیڈ پہ لیٹی دعا کے پاس آتی اسے اٹھانے لگی، جبکہ اس کے تبصرے پر جہانگیر نے آئینہ میں اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے پھر اپنے بازوؤں کو دیکھا۔ پھر بھی تمہیں پسند ہیں یہ؟ وہ سنجیدگی سے جتا کے بولا تو حیام کی حیرانگی رہی ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ سوچ پڑھنے میں ماہر ہے، تو اپنے شوہر سے بحث کرنا فضول تھا۔ خوش فہمیاں؟ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی اور دعا کو نیچے اتارنے لگی۔ اتنے میں وہ اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا اپنی ٹائی پہننے لگا۔ یہ ذرا نوٹ باندھ دو، اس کو دیکھتے ہوئے بولا تو حیام دعا کو فریش ہونے کے لیے بھیج کر اس کی طرف آئی۔ ابھی آپ کورٹ جا رہے ہیں؟ نظریں ٹائی پر مرکوز کرتے ہوئے بولی۔ اوہ، نفی میں سر ہلایا تو حیام نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کورٹ کی ڈیٹ کل پر فکس ہو گئی ہے کسی سیاسی ایشو کی وجہ سے، تو آج ہم گاؤں جا رہے ہیں، ابھی ناشتے کے فوراً بعد، مختصر سا بتاتا ہوا بولا۔ حیام کے کچھ آگے آئے ہوئے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر پرفیوم کی بوتل اٹھائی اور خود پر اسپرے کرنے لگا۔ ایک دو اسپرے کر کے اس نے رخ حیام کی جانب کیا، گردن میں ایک اسپرے کر گیا جس پہ وہ برا مناتی اس کو گھورنے لگی۔ مجھ پر کیوں کر رہے ہیں؟ پیچھے ہوتے ہوئے وہ مصنوعی غصے سے بولی تو جہانگیر اس کی طرف ذرا سا جھکا، جو خوشبو مجھ سے آتی ہے وہ تم سے بھی آئے، مخصوص کن مسکراہٹ لیے بولا اور پیچھے ہوا۔ بہت میسنے ہو گئے ہیں آپ؟ وہ سرخ پڑتی ہوئی اس سے بولی تو اب کی بار جہانگیر کا بے ساختہ کمرے میں قہقہ گونجا۔ آپ ہی؟ اس کو ہنستا ہوا دیکھ کر وہ بھی کھل کر مسکرانے لگی کہ تبھی واش روم سے باہر آتی دعا نے آنکھیں مسلتے ہوئے پکارا، ناشتے کے بعد اس کو تیار کرتے، جلدی سے خود بھی تیار ہو جاؤ، پھر نکلتے ہیں ہم۔ اس کو گود میں موجود دعا کو پیار کرتے ہوئے بولا۔ حیام دعا کا گیلا منہ صاف کرتے ہوئے اس کو باہر لائی۔ رات کو جہانگیر نے ایک شاپ سے ایک سمپل سا سردی کی مناسبت سے دعا کے لیے ڈریس لے لیا تھا، جو حیام نے رات کو ہی چینج کروا دیا تھا۔ ابھی ان تینوں نے مل کر ناشتہ کیا، تھوڑی دیر میں ہی وہ اظہر صاحب کو کال کرتے ہوئے گاؤں کے لیے نکل گئے۔ ان کے جانے کی وجہ سے رمشا کو خود جانا پڑا تھا آج کیف کی طرف۔ اب وہ سردی کی جانے کے وقت بھی ہو گیا تھا، لیکن آج کل ذرا موسم ابر آلود ہو گیا تھا اور رات کا اکثر بوندا باندی بھی ہوتی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی اندر داخل ہو گئی تو اظہر صاحب نے مسکراتے اس کو کہا کہ وہ 2 منٹ ذرا ہیٹر کے آگے بیٹھ جائے۔ بیٹے کل ہم یہاں سے شفٹ ہو رہے ہیں تو وہاں اب دھوپ میں سکون محسوس کرو گی۔ اظہر صاحب چائے کا کپ اس کو تھماتے ہوئے بولے، کہاں شفٹ ہو رہے ہیں؟ ایک گھونٹ بھرتی ہوئی بولی، خان نے ہی کوئی گھر لیا ہے تو کل ہم اس کے ساتھ وہاں
جائیں گے خیام اور وہ دونوں بھی پھر ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ انہوں نے تفصیل سے بتایا تو رمشا نے سمجھ کر سلایا، سر ابھی اٹھے ہیں؟ چائے ختم ہوتے ہوئے وہ کیب سے پوچھنے لگی تو انہوں نے بتایا کہ وہ بھی ناشتے سے فارغ ہوتے بیٹھا ہے۔ تو میں معلوم ہے تم کتنی لیٹ آئی ہو، میں کب سے انتظار کر رہا تھا۔ کچھ خیال بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ رمشا کے کمرے میں جانے کی دیر تھی کہ وہ فوراً بپھرا بیٹھا تھا جو اس پر گرجنے لگا تھا، جبکہ اس کی باتیں سن کر وہ تو گڑبڑا ہی گئی تھی کہ آخر ایسا بھی کیا ہو گیا۔ سر میں اپنے ٹائم پر آئی ہوں، آپ چیک کر سکتے ہیں، وہ سنجیدگی سے جتا کے بولی تو کیف نے آئی برو اچکائے۔ چھوٹی سی ہو تم اور زبان کتنی چلتی ہے تمہاری، وہ ناگواریت سے بولا تو رمشا آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ میں نے کوئی زبان درازی نہیں کی آپ سے، وہ دو بدو جواب دیتی بولی اور مزید کچھ کہے خاموشی سے اس کے پاس آتی اس کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگی۔ سب دیکھ رہا ہوں میں، وہ پھر سے باز نہ آیا تو سر جھٹکتے ہوئے اپنے کام سر انجام دینے لگی۔ ہاتھ دیں اپنا۔ اس کو اٹھانے کے لیے وہ اپنے ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولی اور پاؤں کی مدد سے اس کا جوتا تھوڑا آگے کو کیا کہ وہ ٹھیک سے پہن سکے۔ اپنے ہاتھ اس کے خوبصورت نرم ہاتھ میں تھاماتے ہوئے اپنی ٹانگیں نیچے کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اپنا وزن ٹانگوں پر منتقل کرتے ہوئے وہ کھڑا ہونے لگا کہ ایک دم لڑکھڑا سا گیا، جس کے نتیجے میں رمشا کو تھامتے ہوئے ہاتھ پہ اس کی گرفت سختی ہوئی تو رمشا ضبط کر کے رہ گئی۔ اس کا مضبوط توانا ہاتھ جو ابھی ٹھیک سے اتنا حرکت کر بھی نہیں رہا تھا، پھر بھی اتنی سخت گرفت کہ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ فولادی انسان، میرا ہاتھ توڑ دیا، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی اور اس کو سہارا دیتے ہوئے پھر سے کھڑا کرنے لگی کہ اب کی بار وہ ایسا لڑکھڑایا کہ ہاتھ پہ سخت گرفت سے رمشا کی چیخ نکل گئی۔ سر میرا ہاتھ، وہ درد سے کر رہی تو کیف نے فوری طور پر اس کا ہاتھ چھوڑا اور واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اتنا سا بھی برداشت نہیں ہوتا تم سے، وہ ماتھے پر بل لیے بولا تو رمشا ہونک بنی اس کو دیکھنے لگی۔ ہاتھ تو تقریباً آپ نے توڑ ہی دیا ہے میرا، دیکھیں کتنا ریڈ ہو رہا ہے، وہ برداشت کرتی ہوئی دانت پیس کے اپنا ہاتھ آگے کرتی ہوئی بولی تو کیف کی نظر اس کے ہاتھ پہ ہی کی جانب تھی جو واقعی سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے نازک مرمری ہاتھ دیکھ تو اس کی نظر اس کے چہرے پر گئی جہاں وہ پریشانی سے ہاتھ ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کو تو اسے ترس آ گیا، لیکن اس ترس کو بھاڑ میں بھیجتے ہوئے پھر سے لاپرواہی سے بولا، اب اٹھاؤ مجھے، مشین نہیں ہوں میں کوئی جو آپ کو اٹھاؤں۔ عجیب، وہ تنک کر بولی اور بیگ سے کچھ نکالتے ہوئے اس کے قریب آئی، جبکہ کیف اس کی بات کو پر گھور کر رہ گیا۔ لڑکی زبان سنبھال کے یہ سخت لہجہ اپناتا ہوا بولا، ایک تو بات بات پر مجھ پر روب جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں اور منہ میں بڑبڑاتی ہوئی ایک آئل ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اس کی ٹانگیں واپس سیدھی کی اور اس کے بیگ کے پیچھے تکیے رکھ کر اس کو نیم دراز ہونے کا اشارہ کیا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ جب وہ آئل ہاتھ میں انڈیلتے ہوئے اس کے پاؤں کے مساج کرنے لگی تو وہ سرد سے تھوڑا آگے جھکتا ہوا بولا، مساج کر رہی ہوں اور پلیز کچھ کہیے گا مت۔ وہ سنجیدگی سے بولتی ہوئی اپنا کام کرنے لگی۔ وہ اس سے چھوٹی تھی، تقریباً 7-8 سال، لیکن لگتی 10 سال چھوٹی تھی۔ اسمارٹ سی، خوبصورت پتلے نین نقوش کی مالک تھی وہ، براؤن گہری آنکھیں، ناک سے چھوٹی سی باریک سی لونگ جو اس کی ناک کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی تھی۔ اس کے نرم ہاتھوں کی مالش سے سکون سا مل رہا تھا، لیکن اس کو اب اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس کے پاؤں کے قریب بیٹھی ہے۔ میں نے آج آپ کو واک کروانی ہے لیکن نہیں کروا سکی، اس لیے یہ مساج کر دی۔ میں یہ آئل انکل کو دے کر جا رہی ہوں، ان کو بتا دوں گی کہ روز اس سے مساج کریں آپ کو، اور آپ نے خود بھی کوشش کرنی ہے پاؤں تک ہاتھ لانے کی تاکہ کمر میں تھوڑا سکون ملے۔ وہ مساج ختم کرتے ہوئے بولی اور آئل کی بوتل کو سائڈ ٹیبل پر رکھا، اپنا بازو اوپر کرنے کی کوشش کریں۔ پاس کھڑے ہوتے نے کہا تو کیف نے آہستہ سے اپنا بازو اوپر کرنا شروع کیا۔ اس کے بازو کے پاس ہی وہ اپنا ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ ویری گڈ، تھوڑا اور اوپر کریں بازو، وہ سراہتی ہوئی مسکرا کر بولی تو وہ اپنا بازو تقریباً سیدھا درمیان میں کر چکا تھا۔ اسی طرح وہ اس کے بازو کی کسرت کرواتی رہی اور ساتھ ہی گردن کی بھی کروا رہی تھی۔ خیام ابھی تک کب تک واپس آئے گی؟ کیف کو تھوڑا بریک دینے کے لیے وہ لاؤنج میں اظہر صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی پوچھنے لگی، معلوم نہیں، شاید 1-2 دن میں آ جائے۔ کیف کی بہن آنے والی ہے، آپ فکر نہ کریں، وہ آج رات یہاں موجود ہوگی، پھر آپ بور نہیں ہوں گی۔ اس کا ایک پیارا سا بیٹا ہے تو وہ رونق لگائے رکھے گا۔ اس کے جو خاموش دیکھتے وہ اطلاع دینے لگے، سر کی بہن؟ وہ ناسمجھی سے بولی، ہاں، کیف کی ایک بڑی بہن ہے جو باہر چلی گئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ، کافی دیر بعد واپس آ رہی ہے اب ملنے، لیکن اب اس کا دورانیہ زیادہ ہوگا یہاں رہنے کا۔ وہ نالائق، اس نالائق کا خیال بھی رکھا کرے گی، وہ صحیح سے مجھ سے کہہ رکھا تھا۔ کہاں رکھا جاتا ہے اس کا خیال؟ وہ ذرا ہنس کر بتانے لگے تو رمشا بھی ہلکے سے کھلکھلا اٹھی، آج آ رہی ہیں وہ؟ اس کے پوچھنا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، آپ مل کے جانا، آپ کے ہوتے ہوئے وہ آ جائے گی، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ وہ پھر سو گئی۔ پورے راستے میں 3 بار یہ سوئی ہوگی۔ حویلی کی دہلیز میں گاڑی داخل ہوئی تو خیام نے دعا کو دیکھتے ہوئے کہا جو اس کی گود میں لیٹی پھر سے سو گئی تھی، تمہاری نیند اس سے بھی زیادہ ہے۔ جہانگیر نے ہمیشہ کی طرح اپنا تبصرہ پاس کرتا ضروری سمجھا، دیکھو کون کہہ رہا ہے، وہ بھی بدلے میں تمسخر سے کہتے ہوئے بولی تو وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جس پہ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے دیکھنے لگی۔ دعا، میری گڑیا اٹھو، ہم ماما پاس پہنچ گئے ہیں۔ خیام پیار سے پچکارتے ہوئے اس کو اٹھانے لگی تو وہ جلدی سے اٹھ بھی گئی۔ وہ ہوش میں آتے ہی جلدی سے گردن گھمائی، حویلی کو دیکھنے لگی، گاڑی سے نکلتے ہی
خدا بخش کے ساتھ ایک اور ملازم کرتا تھا، جنہوں نے ان کو سلام کیا اور ان کا سامان لیتے ہوئے اندر بڑھا۔ دعا اب حیام کی انگلی پکڑے مزے سے چل رہی تھی۔ جب وہ داخلی دروازے پہ پہنچی تو صحن میں سب عورتیں میں اپنی ماں کو بیٹا دیکھ کر بھاگتی ہوئی اس سے لپٹ گئی۔ میری بچی، میرا پھول کہاں چلا گیا تھا؟ ماما سے دور اس کی ممتا کی محبت سے چھوتے جا بجا بوسا دیتے وہ سینے میں بھیجتے ہوئے بولی۔ خان ماموں کے پاس وہ مزے سے بتاتی ہوئی اس کے گال کو چوم کے دوبارہ سے گلے لگ گئی، جیسے صدیوں بعد اپنی ماں سے مل رہی ہو۔ تبھی عماد بھی ان کی آمد کے سنتے پہنچا کہ جہانگیر خیام کو بعد میں دیکھ لینا۔ پہلے فرتے جذبات سے دعا کو گود میں اٹھا کے سینے سے بھیجا کہ دی جان کی تعصب سے سر ہلایا، جبکہ باقی سب مسکرا دیے۔ بس کر دو، دی جان عماد کو دیکھتے ہوئے بولی، جو مسلسل دعا کو بوسا دیتا ہوا پیار کر رہا تھا۔ کیسی ہے میری آپ دی جان؟ خیام ہنستے ہوئے اس کو آگے پیار لینے کو جھکی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فرصت مل گئی تجھے خان جی، ابھی بھی نہیں آنے کی ضرورت تھی، وہی بچے پال کر آتی۔ دی جان جہانگیر کو پیار دیتی ہوئی ساتھ ہی اس کی کلاس بھی لگانے لگی کہ جہاں جہانگیر ان کی باتوں پہ آنکھیں گھمائی وہیں خیام سر پٹا اٹھی۔ بس کر دے دی جان، تھکا سا آیا میرا بچہ۔ آتے ہی اس کو ڈانٹنے لگ گئی آپ تائی جان، اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی تو وہ جتاتی ہوئی نظروں سے دی جان کو دیکھنے لگا۔ جتنا مرضی ڈانٹ لے رہے گا پھر بھی لاڈلا، اماں بیگم پیار سے بولی تو خیام ہنس دی۔ بہت مبارک ہو آپ کو، اللہ ڈھیروں خوشی عطا کرے۔ خیام گل سے ملتی اس کے ہاتھ تھام کر خوشی سے بولی۔ اسے راستے میں جہانگیر نے ان کی خوشی کے بارے میں بتایا تھا۔ پہلے تو اس نے ذرا خفگی کا اظہار کیا، لیکن پھر خود ہی ٹھیک ہو گئی۔ یار آپ تو ویسے بھی اتنی حسین ہے، مزید سرخ ٹماٹر ہو کر قیامت لگ رہی ہے۔ اس کے شرمانے پر خیام نے ذرا پاس ہوتے کان میں سرگوشی کی کہ وہ جھینپ کے مسکرا دی۔ بس کرو بدتمیز، بھائی تمہارے پاس ہی کھڑے ہیں، وہ ہلکی سی چپت رسید کرتی ہوئی بولی، جس پر وہ ہنس دی۔ دعا کو واپس اپنی گود میں بھرتے اس کو پیار کرنے لگی۔ جب سے جہانگیر نے بتایا تھا کہ وہ آ رہا ہے تب سے وہ بے چین تھی اور بے صبریوں کی طرح صبح سے دروازے کی راہ تک رہی تھی کہ وہ کب واپس آئے۔ اب اسے اپنے پاس اپنی آغوش میں پاتے اس کی ممتا کو ٹھنڈک محسوس ہوئی تھی کہ وہ آنکھیں بار بار نم ہو رہی تھی۔ فرحاد چاہے جتنا مرضی دعوے کرتا اس کے باپ ہونے کا، لیکن وہ اس کو کسی بھی طریقے سے چھین نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ باپ ہونے کا دعویٰ کرتا بھی تو وہ بس نام کا باپ تھا، جو سالوں بعد صرف گل کو حاصل کرنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا تھا۔ اصل بات تو عماد بنا تھا۔ محبت میں، پرورش میں اس کی کبھی دعا گل کو کیا کبھی خود کو بھی محسوس نہیں ہونے دیکھا۔ دعا اس کی بیٹی نہیں ہے، اس کا باپ نہیں۔ وہ یہی کہتا تھا کہ اللہ اس پر مہربان ہے جو دوسری اولاد سے نواز رہا ہے۔ اماں میں آرام کرنے جا رہا ہوں، بابا آئے تو اٹھا دینا۔ پہلی بات وہ اماں بیگم کو دیکھتے ہوئے بولا اور دوسرا جملہ خیام کو دیکھتے ہوئے کہا کہ دی جان کے پاس سے اٹھا۔ وہ کیوں اٹھائے؟ وہ بھی تھکی ہے، جا میرا پتر آرام کر جا کر۔ دی جان اس کا خیام سے حکم سناتی ہوئی تنک کر بولی تو وہ حیران سا انہیں دیکھنے لگی۔ دی جان پہلے میں ہوں، وہ سنجیدگی سے ایبرو اٹھائے باور کرانے لگا، تیری وجہ سے ہی تو پہلے اس کا خیال رکھ رہی ہوں۔ وہ بھی دادی تھی اس کی۔ محبت میں خیام کا ماتھا چومتے ہوئے بولی کہ وہ بلش کرتی نظریں جھکا کے، جبکہ جہانگیر دلکشی سے مسکرایا۔ انٹرسٹنگ، وہ داد دیتے ہوئے بولا تو تائی جان ہنس دی۔ چلے بیگم آپ کے آرام کا سامان کریں۔ وہ سر کو خم دیتا ہوا بولا کہ وہ اتراتی ہوئی اسے دیکھ کر آگے بڑھی۔ شام میں عورتوں نے آ جانا ہے، خان کی دلہن دیکھنے تو اچھے سے سج سنور کر جانا۔ پیچھے سے اماں بیگم ہدایت کرتی ہوئی بولی تو وہ گردن گھما کر جی اچھا کہہ کر چلی گئی۔ اس کے پیچھے ہی جہانگیر قدم اٹھا رہا تھا کیونکہ معاملہ سنگین کر رہی تھی اپنے خان کے لیے۔ وہ سرد آہ بھرتا ہوا بولا تو خیام اس کی بات پر ہجل سی ہو گئی۔ خیام جب کمرے میں آئی تو اس کو ایک نیا سا احساس ہوا، وہی خوشبو جو اس نے پہلے دن محسوس کی تھی، لیکن آج اس میں سگریٹ شامل نہیں تھی۔ آج وہ خود اس کے ساتھ خوشبو بنا موجود تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی بیٹھ کے قریب آئی اور آنکھیں موندے گہرے سانس بھر کے جہانگیر کی موجودگی کی خوشبو خود میں سمانے لگی۔ اتنی پسند ہے یہ خوشبو۔ اچانک اس کی گمبھیر آواز سنتے اس نے آنکھیں پٹ سے واکی۔ آپ ایک خطرے کی گھنٹی ہیں، انسان ابھی پورا سوچتا بھی نہیں ہے کہ آپ کہہ جاتے ہیں۔ اس کا انداز ستائشی تھا جس پر وہ متبسم ہوا اور کپڑے لیتا فریش ہونے چلا گیا۔ وہ اپنا بیگ رکھتی اس میں سے لیپ ٹاپ نکالتے بیڈ پر رکھ گئی اور جو ضروری کا سامان تھا وہ سیٹ کرنے لگی، دل بھی، احساسات سے جذبات بھی۔ وہ شاور لے کر واپس آیا تو خیام کمرے میں نہیں تھی۔ بالوں میں برش پھرتا بیڈ پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر اسے ایسے ہی سکون سے آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ جب خیام کمرے میں داخل ہوئی، ہاتھ میں لیپ ٹاپ تھامے اپنا دوپٹہ کندھے پر سجائے دوسری سائڈ پر آتے بیٹھ گئی۔ بالوں کو سلیقے سے چٹیا میں قید کیا تھا، لیکن پھر بھی دو تین چھوٹے بالوں کی لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اپنے پاؤں کمفرٹر میں گھسائے وہ مہویے سے اس کو تکنے میں مصروف تھا، جس کے رخسار سردی کی وجہ سے سرخ ہو رہے تھے۔ خود پہ اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے کاجل سے لبریز گہری کالی آنکھیں اس کی جانب اٹھائیں تو اس کا دل ایک دم سے ساکت ہو کر تیزی سے دھڑکنا شروع ہوا تھا کہ اس کی لمبی سانس کھینچی۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی، لیکن وہ خاموشی سے اس کو تکتا رہا۔ وہ جہانگیر کے کہنے پر ہی لیپ ٹاپ لے کر آئی تھی کہ اسائنمنٹ کور کر لے گی اپنا، تو ابھی وہ یہی کام کرنے والی تھی، لیکن جہانگیر کی سلگتی گہری نگاہیں اسے کوئی اور ہی پیغام دے رہی تھی، جس پر اس کے رخسار خود بخود سرخی دکھا رہے تھے۔ اس کو نظر انداز کرتے وہ واپس سے لیپ ٹاپ کی جانب اپنا دھیان مرکوز کر گئی۔ مزید پل سرکے تو وہ تھوڑا قریب ہوتا لیٹ گیا اور اس کے لیپ ٹاپ پر چلتی انگلیوں کو تھامتا ہوا نرمی سے کلائی کو سہلانے لگا۔ شوہر سے ضروری بھی کوئی چیز ہے تمہارے لیے؟ اس کی کلائی کو جھٹکا دیتے
ذرا اپنی طرف تب گھمبیر سے لہجے میں بولا کہ وہ اچانک اس کے عمل سے گھبرا سی گئی. جی شوہر کی دی ہوئی اسائنمنٹ وہ سنبھل کر جتا کے بولی تو جہانگیر نے لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے اپنے سائڈ ٹیبل پر رکھا. ابھی شوہر پاس ہے, اسائنمنٹ بھول جاؤ. اس کے بالوں سے بینڈ اتارتے ہوئے بولا, اور آپ سکون سے سو جائیں نا, مجھے اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنے دو. اسی کلائی کو ہنوز اپنی گرفت میں لیے ہوئے کہا تھا. اس کے سارے بال کچھ کھلے آگے کو آتے کچھ پیچھے ہوئے تھے. اس کی پشت پر بکھرے بال دیکھنے لگا. میرا سکون خود کو بے سکون کر رہا تھا, تبھی پاس کر لیا اسے. نرمی سے اس کو پاس کرتے ہوئے بولا کہ سرخ رخسار تپتے رخساروں کو اپنی آرزوں پر پلکیں جھکا گئی. وہ سنجیدہ رہنے والا انسان اس کو خود میں گم کر لیتا تھا, وہ خود ہی نہیں رہنے دیتی تھی.